آج 13 رجب ولادت مولا علی شیر خدا۔ حضرت علی وہ عظیم صحابی ہیں جن کا عشرہ مبشرہ میں عظیم مرتبہ ہے، اور حضرت علی وہ عظیم ہستی ہیں جو اصحاب بدر میں ایک خاص مقام رکھتے ہیں۔ حضرت علی وہ عظیم ہستی ہیں جو السابقون الاولون ہیں، یعنی جن لوگوں نے سب سے پہلے اسلام کو قبول کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں شمار ہوتے ہیں۔ حضرت علی کا وہ مقام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خطبہ حجۃ الوداع سے واپس آ رہے تھے تو مکہ اور مدینہ کے درمیانی مقام غدیر خم کے موقع پر نبی علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ یوں فضا میں بلند کر کے کہا، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ تو یہ شان مولا علی شیر خدا کی ہے۔ حضرت علی کی شان کا اندازہ آپ اس بات سے کریں کہ جس روز نبی علیہ السلام نے مواخات مدینہ قائم فرمایا، مہاجرین و انصار کو آپس میں بھائی بھائی بنایا، تو اس روز حضور علیہ السلام ایک مہاجر کو اور ایک انصار کو آپس میں بھائی بھائی بناتے جا رہے تھے۔ تو سب مہاجرین کو حضور علیہ السلام نے جب انصار کا بھائی بنا دیا تو حضرت علی اکیلے بچے، اور وہ روتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور مجھے تو آپ نے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تم دنیا میں بھی میرے بھائی ہو، آخرت میں بھی میرے بھائی ہو۔ یہ مقام ہے مولا علی شیر خدا کا کہ جنہیں حضور علیہ السلام نے اپنی زبان اقدس سے اپنا بھائی کہا، اور یہ مقام ہے مولا علی شیر خدا کا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں ٹکٹکی باندھ کر مولا علی شیر خدا کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ام المؤمنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ابا جان، کیا ماجرا ہے کہ آج آپ علی کو بڑی غور کے ساتھ دیکھ رہے ہیں؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عائشہ، میں نے نبی علیہ السلام سے سنا ہے، حضور نے فرمایا، النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کو دیکھنا بھی ثواب ہے، علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ حضرت علی کا وہ مقام ہے کہ حضرت علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھ سے عہد لیا، اے علی، تجھ سے محبت کرے گا صرف مومن، اور تجھ سے بغض رکھے گا صرف منافق۔ اور حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم انصار میں سے اگر کسی کو دیکھنا ہوتا کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے تو ہم علی کا ذکر کیا کرتے تھے۔ علی کا ذکر سن کے جس کا چہرہ کھل اٹھتا، علی کا ذکر سن کے جو خوش ہوتا، ہم سمجھ جاتے کہ یہ بندہ مومن ہے، اور علی کا ذکر سن کر جس کے چہرے کے رنگ بدل جاتے اور جس کے چہرے پر پریشانی لاحق ہو جاتی، اور ہم سمجھ جاتے کہ یہ بندہ منافق ہے، کیونکہ اس کے سامنے علی کا ذکر کیا گیا اور اس کے چہرے کا رنگ بدلنا شروع ہو گیا۔ تو صحابہ کرام نے ایک معیار بنایا تھا کہ مولا علی کا ذکر کیا جاتا، جس کا چہرہ کھل اٹھتا سمجھ جاتے کہ یہ بندہ مومن ہے، اور جس کا چہرہ مرجھا جاتا ذکر علی سن کے تو وہ سمجھ جاتے کہ یہ بندہ منافق ہے، کیونکہ مومن علی کا ذکر سن کے خوش ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان کھڑے ہو کر بھی نماز پڑھتا ہو، لیکن مرتے وقت اس کے دل میں بغض اہل بیت ہو، تو وہ شخص سیدھا جہنم میں جائے گا۔ یعنی اس روایت سے آپ اندازہ لگائیں کہ انسان کی نمازیں، انسان کے روزے بڑی اہم عبادات ہیں، انسان کو کرنے چاہیے، لیکن اگر عبادتیں ہوں، ریاضتیں ہوں، لیکن دل میں بغض اہل بیت ہو تو تب بھی جنت میں داخلہ ممکن نہیں ہے۔ حضرت علی کی محبت، اہل بیت کی محبت، یہ ہمارے ایمانوں کا حصہ ہے۔ اگر دل میں بغض اہل بیت ہے تو تمہاری عبادتیں قابل قبول نہیں ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبتیں عطا فرمائے۔